السلام علیکم۔ سچی کہانیاں پر آپ سب کو خوش آمدید۔ میں پچھلے 1 سال میں تقریباً 10 رشتوں سے انکار کر چکی تھی۔ میرے گھر والے مجھ سے تنگ آ چکے تھے۔ وہ مجھ سے انکار کی وجہ پوچھ رہے تھے کہ آخر میں کیوں اچھے بھلے رشتوں کو اپنے ہاتھوں سے گنوا رہی ہوں۔ لیکن میرے پاس بس ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ شادی ایسے لڑکے سے کروں گی جس کی سب آنکھیں ہوں۔ میرا یہ جواب سن کر میرے گھر والے پک جاتے تھے۔ اماں مجھے گالیاں سناتی اور خوب برا بھلا کہتی۔ بھلا یہ بھی کوئی ضد تھی جو میں لگا کر بیٹھی تھی؟ پر میں کیا کرتی؟ میرا دل تو سالوں پہلے کسی کی سبز آنکھوں کا اسیر ہو چکا تھا۔ ایک دو بار تو ایسا ہوا کہ میرے اپنے گھر والے لڑکے کو لینس بنا کر لے آئے۔ مجھے بے وقوف بنانا چاہا، پر میں بھی کوئی دودھ پیتی بچی نہیں تھی جسے لینس میں اور حقیقی آنکھوں میں فرق نہ پتہ چل سکے۔ تنگ آ کر میرے گھر والوں نے زبردستی میرا رشتہ طے کرنا چاہا، تو میں نے کہا کہ میں چھت سے کود کر اپنی جان دے دوں گی یا پھر گھر سے بھاگ جاؤں گی اگر آپ لوگوں نے میرے ساتھ زبردستی کی۔ میری یہ بات سن کر گھر والے پیچھے ہٹ گئے اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا، اور میں قسمت کی دیوی کا انتظار کرنے لگی کہ کب وہ مجھ پر مہربان ہو اور کب مجھے سبز آنکھوں والا شہزادہ ملے۔ بالآخر ایک دن میری مراد پوری ہو گئی۔ میرا رشتہ آیا تھا اور اس لڑکے کی آنکھیں سبز تھیں۔ میں نے لڑکے کو بنا دیکھے ہاں کر دی اور اماں سے کہا کہ جلدی سے جاؤ اور رشتہ پکا کر کے آؤ۔ اماں نے شکر ادا کیا اور رشتہ دیکھنے چلی گئیں، لیکن انہوں نے واپس آتے ہی انکار کر دیا اور مجھ سے کہا کہ اس گھر میں تمہاری شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی اور اماں سے پوچھنے لگی کہ کیوں نہیں ہو سکتا میرا رشتہ یہاں؟ اماں نے بہانہ بنایا اور کہا کہ لڑکے کی آنکھیں سبز نہیں ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی اور میں نے کہا کہ مجھے لڑکے کی تصویر دکھائیں۔ اماں ٹال مٹول کرتی رہیں، لیکن رشتے والی بوا نے جھٹ سے تصویر نکال کر میرے سامنے کر دی، کیونکہ وہ تو خود بھی چاہتی تھیں کہ میرا رشتہ یہاں ہو جائے۔ جیسے ہی میں نے تصویر دیکھی تو میں ساکت رہ گئی اور بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ تصویر میں تو وہی لڑکا تھا جس کی آنکھوں پر میں مر مٹی تھی اور ضد لگا کر بیٹھی تھی کہ کسی سبز آنکھوں والے سے ہی شادی کروں گی۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، کہ قسمت ایسے بھی مہربان ہو سکتی ہے۔ میں خوشی سے رو پڑی۔ میں نے اماں سے صاف صاف کہہ دیا کہ میں شادی تو اسی لڑکے سے کروں گی، ورنہ کبھی نہیں کروں گی۔ میری بات سن کر اماں نے سر پکڑ لیا اور کہا کہ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، یہ رشتہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، تم یہاں خوش نہیں رہو گی۔ پر میں نے اماں کی ایک نہ سنی اور ان کی منتیں کرنے لگی کہ میری شادی یہیں کرا دو، میں خوش رہ لوں گی، اور اگر نہ رہی تو آپ لوگوں پر بوجھ نہیں بنوں گی، آپ لوگوں سے کبھی کوئی شکایت نہیں کروں گی۔ میری بات سن کر اماں خاموش ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ اتنے بڑے بول مت بولو، اتنے دعوے مت کرو کہ کل کو پچھتانا پڑے۔ پر اس وقت میرے سر پر سبز آنکھوں والے لڑکے کے عشق کا بھوت سوار تھا اور سب کو میری ضد کے آگے ہار ماننا پڑی۔ اگلے دن میرا رشتہ پکا ہو گیا اور چند دنوں کے بعد شادی طے پا گئی۔ میں تو خوشی سے ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو میں نے چاہا وہ مجھے ملنے جا رہا تھا۔ میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کر رہی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ آنے والا کل کس قدر بھیانک ہونے والا تھا۔ اپنی شادی والے دن میں خوب دل لگا کر سجی سنوری اور میں اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ سب مجھے دیکھتے رہ گئے۔ میں نے جب خود کو آئینے میں دیکھا تو میں واقعی حیران رہ گئی۔ اماں نے میری 100 بلائیں لے ڈالیں۔ نکاح ہو گیا، پر میں نے ابھی تک اپنے دلہے کو نہیں دیکھا تھا۔ جب میں اس کے ساتھ رخصت ہو کر سسرال آئی تو مجھے سجے سنورے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ کمرہ بہت نفاست سے سجایا گیا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں اپنے محبوب شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ رات کے 2 بج گئے پر وہ نہیں آیا۔ شاید یہ میری محبت ہی تھی جو مجھے تھکنے نہیں دے رہی تھی اور نہ ہی مجھے نیند آ رہی تھی۔ رات کے 3 بجے وہ کمرے میں آیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں اتھل پھتل کرنے لگیں، اور جب میں نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو میں اس کی آنکھیں دیکھتی رہ گئی۔ ان آنکھوں کو مجھے قریب سے دیکھنے کی بہت تمنا تھی، پر اگلے ہی پل شوہر کے الفاظ نے میرا سکتہ توڑ دیا۔ شوہر نے مجھے دیکھتے ہی کہا، تم نے ابھی تک کپڑے نہیں بدلے، جاؤ دوسرے کپڑے پہن کر آؤ،
مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ اس کے لہجے میں غصہ اور بیزاری تھی۔ وہ کہیں سے پہلی رات کا دلہا نہیں لگ رہا تھا۔ میں اپنے دل کو سنبھالتی اٹھی جو ڈر گیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد میں سادہ سا سوٹ پہن کر واپس آئی تو شوہر نے مجھے بیٹھنے کو کہا۔ میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے لہجے میں اب تھوڑی سی نرمی تھی۔ اس نے بولنا شروع کیا، شاید تمہیں پتا ہو کہ میں نے یہ شادی کیوں کی ہے۔ دراصل میری بڑی بہن جس نے مجھے ماؤں کی طرح پالا ہے، اسے کینسر ہے۔ ڈاکٹروں نے اسے 1-2 سال کا وقت دیا ہے۔ وہ بیوہ ہے اور اسے بچوں کا بہت شوق ہے۔ وہ خود بھی ڈاکٹر ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میں شادی کر کے اسے بچوں کی خوشی دوں۔ بس اسی لیے میں نے یہ شادی اتنی جلدی میں کی ہے۔ مجھے ایک بچہ چاہیے تاکہ میں اپنی ماں جیسی بہن کی آخری خواہش پوری کر سکوں۔ شوہر کی ان باتوں نے مجھے آسمان سے زمین پر لا ٹپکا تھا۔ میرے سارے خواب جیسے پل میں چکنا چور ہو گئے تھے۔ میں نے سنا تھا کہ میری ایک نند تھی جو ڈاکٹر تھی، لیکن اسے کینسر تھا اور وہ بیوہ تھی، یہ آج پتا چلا تھا۔ میں شوہر کی بات سمجھ کر ہولے سے مسکرا دی۔ کچھ بھی ہو، پر اب وہ میرا شوہر تھا، اور پھر مرتے انسان کی خواہش کو پورا کرنا ثواب کا کام تھا۔ میں نے شوہر کا ہاتھ تھام لیا اور اسے کہا کہ ہم ضرور باجی کی یہ خواہش پوری کریں گے، اور یوں میری زندگی کا آغاز ہو گیا۔ میری نند اچھی خاتون تھیں۔ وہ دیکھنے میں اتنی بیمار نہیں لگتی تھیں، یا پھر شاید اس نے خود کو بڑا مضبوط بنا رکھا تھا۔ وہ صبح صبح ہسپتال چلی جاتی، شوہر اپنے کام پر چلا جاتا اور میں اکیلی گھر میں رہ جاتی۔ شادی کے دوسرے دن ہی مجھے گھر کا کام سنبھالنا پڑ گیا تھا۔ 1 ہفتے بعد مجھے محسوس ہونے لگا جیسے میری شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں۔ صبح اٹھتے ہی شوہر اور نند کا ناشتہ بنانا، ان کے جانے کے بعد گھر کا کام کرنا، شام کو پھر کھانا بنانا، بس یہی میری زندگی تھی۔ ہم کہیں گھومنے پھرنے نہیں گئے تھے۔ شوہر کو جیسے مجھ سے غرض تھی اور وہ تھی بچہ، کوئی پیار بھری بات نہیں ہوتی تھی۔ وہ روز رات کو مجھے کہتا کہ مجھے ہر صورت اسی سال بچہ چاہیے، اور میرا دل بجھ سا جاتا۔ میں شادی کے بعد ایک بار بھی میکے نہیں گئی تھی۔ مجھے اپنی اماں کی شدید یاد آتی تھی۔ اپنے گھر میں مہارانیوں کی طرح رہتی تھی، پر یہاں مجھے سارا دن کام کرنا پڑتا۔ اور پھر شادی کے 1 مہینے بعد ہی مجھے خوشخبری مل گئی۔ مجھے بچے سے زیادہ اس بات کی خوشی تھی کہ اب شوہر مجھ سے خوش ہو جائے گا اور مجھ سے محبت کرے گا، پر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ شوہر نے خوشی کا اظہار کیا، پر اس نے مجھے ہی اپنا خیال رکھنے کی تلقین کی۔ وہ کام سے آتے ہی نند کے کمرے میں چلا جاتا۔ نند میرے شوہر سے 10 سال بڑی تھی، اور کینسر ہونے کے باوجود وہ اب زیادہ بوڑھی لگنے لگی تھی، لیکن پھر بھی اس نے خود کو فٹ رکھا ہوا تھا۔ شوہر روز رات کو جانے کون کون سی دوائیاں لے کر آتا اور سیدھا نند کے کمرے میں چلا جاتا۔ جانے وہ دونوں بہن بھائی ایسی کون سی باتیں کرتے تھے جو ختم نہیں ہوتی تھیں۔ انہوں نے کبھی مجھے اپنے پاس نہیں بٹھایا۔ مجھے گھر کے کام کے ساتھ ساتھ اپنی طبیعت بھی دیکھنی پڑتی تھی، جو حاملہ ہونے کی وجہ سے خراب رہنے لگی تھی۔ میں شوہر سے کوئی شکایت نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ نند کی وجہ سے وہ پہلے ہی پریشان رہتا تھا۔ میں اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اتوار کا دن تھا، صبح صبح کا وقت تھا۔ شوہر ناشتہ لینے گیا ہوا تھا۔ نند بھی آج گھر ہی تھی کہ اچانک گھر میں ایک اجنبی عورت آ گئی۔ وہ آتے ہی رونے چلانے لگی اور میری نند سے کہنے لگی کہ مجھے بھی بیٹا چاہیے، ورنہ میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا۔ میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا ہے کہ آپ جس حاملہ عورت کا کیس لے لیں، حاملہ ہونے سے بچہ ہونے تک آپ جس کا علاج کریں اسے بیٹا ہی ہوتا ہے۔ عورت کے منہ سے یہ سن کر میں حیران رہ گئی اور سوچنے لگی کہ آخر نند ایسا کیا کرتی ہے کہ صرف بیٹا ہی ہوتا ہے۔ میں دل ہی دل میں نند سے مرعوب ہو گئی کہ نند کے ہاتھ میں اللہ نے جانے کون سی شفا رکھی تھی۔ میری نند کی حالت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ وہ کمزور ہوتی جا رہی تھی، پر وہ کسی سے کچھ نہ کہتی۔ صبح ہسپتال چلی جاتی اور واپس آ کر لیٹ جاتی۔ اس سے اٹھا بھی نہیں جاتا تھا، جبکہ مجھے حاملہ ہونے کے ساتھ ساتھ گھر کا سارا کام کرنا پڑتا تھا۔ نند کے آنے کے بعد اس کا پرہیزی کھانا الگ سے بنانا پڑتا۔ میں نند کی جتنی بھی خدمت کر لیتی، نند نے کبھی مجھے خود سے نہیں بلایا اور نہ مجھے کبھی اپنے کمرے میں بیٹھنے کو کہا۔
میں نوکرانیوں کی طرح اس کا کام کرتی۔ کبھی کبھی تو مجھے غصہ آ جاتا، پر پھر سوچتی کہ نن تو مرنے والی ہے، اس پر کیا غصہ کرنا؟ وہ بھی جانتی ہے کہ وہ مرنے والی ہے، شاید اسی لیے اس کی یہ حالت ہے۔ میں یہ سوچ کر اپنا غصہ رفع دفع کر دیتی۔ جب 4 ماہ گزر گئے تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب مجھ سے زیادہ کام نہیں ہوتا، نند کے لیے کسی ملازمہ کا انتظام کر دو۔ یہ سنتے ہی شوہر بھڑک اٹھا اور کہا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ ملازماؤں کو دیتا پھروں، میرے سارے پیسے بہن پر لگ جاتے ہیں۔ یہ سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، جنہیں پیتی میں کچن میں آ گئی۔ خوبصورت مرد اگر خیال رکھنے والا نہ ہو تو اس کی خوبصورتی کسی کام کی نہیں۔ اماں ٹھیک ہی کہتی تھیں کہ مرد کی شکل و صورت نہیں، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ تمہیں عزت کتنی دیتا ہے، تمہاری کتنی پرواہ کرتا ہے۔ اماں کو یاد کرتے کرتے میں رو پڑی اور اسی شام اماں مجھ سے ملنے آ گئیں۔ اماں کو دیکھتے ہی میرا سارا دکھ جیسے اڑن چھو ہو گیا۔ اماں نے مجھے گلے لگایا اور کہا، میری بچی کتنی کمزور ہو گئی ہے، اپنا خیال نہیں رکھتی کیا؟ میں اماں کے گلے لگ کر خوب روئی، پر اماں کو کچھ نہیں بتایا۔ اماں رات کو واپس چلی گئی، لیکن اماں سے مل کر مجھے بہت سا حوصلہ مل گیا تھا۔ اب وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ جتنی تیزی سے میرے ڈلیوری کے دن قریب آ رہے تھے، اتنی تیزی سے نند کی حالت گرتی جا رہی تھی۔ وہ بالکل بیڈ سے لگ چکی تھی۔ شوہر نے اسے ہسپتال داخل کرانا چاہا، پر وہ نہ مانی۔ اب اس نے ہسپتال جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ نند سارا دن گھر میں شور ڈال کر رکھتی، وہ تکلیف سے کراہتی اور میرا اسے دیکھ کر بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا۔ میری اب ڈلیوری کے دن قریب تھے۔ نند نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تمہارا کیس میں گھر پر ہی دیکھوں گی۔ نند کی حالت دیکھ کر مجھے خوف محسوس ہوتا تھا کہ نند سے تو اب کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا، اگر کچھ غلط ہو گیا تو؟ یہ سوچتے ہی میں جھرجھری لے کر رہ جاتی۔ ایک دن ایسے ہی میں کچن میں پانی لینے گئی تو وہیں پر چکراتے گرتے گرتے بچی۔ میری طبیعت خراب ہو چکی تھی، میں تکلیف سے بری طرح چلانے لگی تھی، اور پھر کیا ہوا مجھے کچھ نہیں یاد۔ بس ایک آخری بار نند کا چہرہ مجھے نظر آیا تھا، اور پھر جب مجھے ہوش آیا تو گہری خاموشی تھی۔ نہ مجھے اپنا بچہ نظر آیا، اور نہ ہی نند، اور نہ ہی گھر میں شوہر تھا۔ میری اماں میرے پاس بیٹھی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میری طرف بڑھیں اور مجھے گلے لگا لیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے بتایا کہ میرا بچہ نہیں بچا اور نند ہسپتال میں تھی۔ میری تو جیسے دنیا ہی لٹ گئی تھی۔ شوہر بھی میرے پاس نہیں تھا۔ اپنی بے قدری پر میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ میں نے اماں کو روتے ہوئے سب کچھ بتا دیا۔ اماں نے مجھے کہا کہ واپس چلو، اس گھر میں نہیں رہنا۔ مجھے تو پہلے ہی اس گھر سے اچھے محسوسات نہیں ملے تھے، اور اسی دن میں اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر واپس آ گئی۔ شوہر نے پلٹ کر کوئی خبر نہیں لی۔ میری زندگی تو جیسے ختم ہی ہو گئی تھی۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ ایسے بے قدرے مرد سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا، اور پھر 2 سال ایسے ہی گزر گئے۔ میں نے ایک دن شوہر کو مارکیٹ میں دیکھا۔ اس کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی تھی اور ساتھ میں 2 سال کا بچہ جو بہت خوبصورت تھا۔ وہ تینوں ایک ساتھ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میں پتھر کی ہو گئی۔ کیا شوہر نے دوسری شادی کر رکھی تھی، یا میں اس کی دوسری بیوی تھی؟ اور وہ بچہ، وہ کس کا تھا؟ بہت سارے سوال میرے ذہن میں تھے۔ میں واپس آ گئی تھی، لیکن میرا روم روم جل رہا تھا۔ سوچ سوچ کر دماغ کی نسیں پھٹنے والی تھیں، اور 3 دن بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ جب باہر گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ایک نفیس سی عورت اسی بچے کو لیے میرے دروازے پر کھڑی تھی جسے میں نے اپنے شوہر کے ساتھ دیکھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ رو پڑی اور کہا، یہ لو، اپنا بچہ سنبھالو۔ میں نے اس بچے کو گود میں اٹھا لیا اور عورت کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی، اور پھر مجھے جو کہانی پتہ چلی اس نے سارے زخم ہرے کر دیے۔ دراصل میرا شوہر پہلے سے شادی شدہ تھا۔ وہ لڑکی اس کی بیوی تھی، پر وہ ماں نہیں بن سکتی تھی۔ اسے بچہ چاہیے تھا، پر اپنے شوہر سے ہی۔ شوہر اس سے محبت کرتا تھا، اور پھر نند کو کینسر ہو گیا۔ شوہر کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ شوہر کی پہلی بیوی کافی امیر تھی۔ اس نے شرط رکھی کہ 1 سال کے اندر مجھے اپنا بچہ لا کر دو، میں تمہاری بہن کا علاج کروا دوں گی۔ یوں شوہر نے مجبوری میں مجھ سے شادی کر لی اور بچہ لے کر چلا گیا۔
اس نے بیوی سے پیسے لے کر نند کا علاج کروایا پر وہ نہ بچ پائی، اور 3 دن پہلے شوہر اور اس کی پہلی بیوی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور دونوں مر گئے۔ مرنے سے پہلے شوہر نے کہا کہ یہ بچہ مجھے لوٹا دے کیونکہ یہ میرا تھا۔ میں اپنے بچے سے لپٹ کر خوب روئی، اسے بھی میری باہوں میں سکون ملا تھا۔ شوہر میرا کبھی تھا ہی نہیں، میرا بچہ مجھے مل گیا تھا، یہ کافی تھا میرے لیے۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والا ہے۔